بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درباری ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کون کہتا ہے ظلم صرف عورت کے ساتھ ہی ہوتا ہے؟ مرد کی زیادتی کا نشانہ بس عورت ہی بنتی ہے، اور مرد صرف بھیڑیا ہوتا ہے۔ ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں جنگل کا قانون ہے۔ ہوس شدہ بھیڑیے اپنی بھوک مٹانے کے لیے نہ صرف چھوٹی لڑکیوں بلکہ کم عمر لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ میں بھی ایک ایسا ہی لڑکا تھا۔ میری عمر 8 برس کی تھی جب پہلی بار مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اور نہایت افسوسناک بات یہ ہے کہ سب کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ میرا اپنا ہی۔ میری آنکھوں پر کالے رنگ کی پٹی بندھی گئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کی جانب ایک مضبوط رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک جوس پلایا گیا تھا جسے پیتے ہی مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں چند منٹ میں ہی ہوش سے غافل ہوا تھا۔ مجھے جب ہوش آیا تو میرا ذہن سوچنے سے قاصر تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن زمین پر لیٹے لیٹے مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ جس زمین پر میں ہوں وہ گیلی مٹی جیسی نرم ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے گپ اندھیرا تھا۔ جب مجھے لگا کہ کوئی میرے ساتھ نازیبا سی حرکتیں کر رہا ہے، میں چلانے لگا تو میرے منہ پر کسی نے کپڑا ٹھونس دیا، اور پھر میری آنکھوں سے تکلیف کی شدت سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میرے کانوں نے جو آواز سنی وہ میرے لیے انجان نہ تھی۔ جو جملے سنے میں جان گیا تھا میرے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی غیر نہیں تھا بلکہ میرا نام ریحان ہے۔ میرا تعلق سندھ کے علاقے سانگر سے ہے۔ ہمارے ہاں سندھی مرد 2-3 شادیاں لازمی کرتے تھے، بلکہ زیادہ بیویاں رکھنے والا 4 لوگوں میں خود کو معزز سمجھتا تھا۔ میری بھی 3 مائیں تھیں، اور بہن بھائیوں کی تعداد مجھے یاد نہیں، کیونکہ ہم ڈھیر سارے بہن بھائی تھے۔ میرے باپ کی پہلی بیوی کا سب سے بڑا بیٹا 25 سال کا تھا، اور اس کے بعد جیسے بچوں کی فوج لگی ہوئی تھی جو میرے باپ نے اکٹھی کی تھی۔ یک کے بعد دیگرے 3 شادیاں میرے والد نے کی تھیں۔ میری ماں تیسرے نمبر کی بیوی تھی، میرے باپ کی لاڈلی بیوی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ تینوں بیویوں میں کم عمر اور خوبصورت تھی۔ میرے والد کی عمر 60 کے لگ بھگ تھی، اور میری ماں 20 سالہ جوان اور خوبصورت عورت تھی۔ میں اپنی اماں کی پہلی اولاد تھا۔ ابا مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی میری ماں میرے والد کو دل سے عزیز تھی بنسبت باقی بیویوں کے۔ میری دونوں سوتیلی مائیں جب ابا کو میری ماں پر فریفتہ ہوتے دیکھتی تو حسد کی آگ میں جلنے لگتی۔ یہی اثر میرے سوتیلے بہن بھائیوں میں بھی موجود تھا۔ وہ جب ابا کو مجھ پر زیادہ مہربانیاں کرتے دیکھتے تو اپنا جی جلانے لگتے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ حسد کی آگ ایک دن مجھے بھی جلسا کے رکھ دے گی۔ میں چونکہ اپنی اماں کی فی الحال اکلوتی اولاد تھا، اس لیے میری ماں نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا رکھا تھا۔ میرے ابا کی باقی دونوں بیویوں کے پاس بس 2 کمرے ہی تھے، لیکن میری ماں کو 3 کمرے ملے تھے۔ میرے ابا زیادہ تر میری والدہ کے پاس ہی رہتے تھے۔ ایک بار میری خالہ میرے گھر رہنے آ گئی۔ وہ بھی میری ماں کی طرح بہت پیاری تھی۔ میری خالہ منگنی شدہ تھی، بس چند روز کے لیے ہی ہمارے گھر رہنے آئی تھی۔ سوتی بھی میرے ساتھ میرے کمرے میں تھی۔ ایک رات مجھے لگا جیسے کوئی ہمارا کمرہ کھول کر اندر داخل ہوا ہو۔ میں نیند کا کچا تھا، اس لیے میری آنکھ آہٹ پر کھل گئی۔ مجھے اندھیرے میں یہ تو نظر نہیں آیا کہ کون تھا، لیکن ایک سایہ سا نظر آ رہا تھا۔ وہ کوئی بھی تھا، میری ہی چارپائی کی طرح بڑھ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید ہمارے کمرے میں چور آ گیا ہے۔ میرا دل خوف زدہ سا ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ شخص میری طرف بڑھ رہا تھا میری جان نکلنے لگی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر کسی نے مجھے گود میں اٹھایا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے مجھے کمرے میں رکھے صوفے پر لٹا دیا۔ میں نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچ رکھی تھی۔ جب میں صوفے پر لیٹا تو مجھے حیرت ہوئی کہ چور نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اس کے بعد ایک دبی سی چیخ مجھے اپنی خالہ کی سنائی دی، جسے اگلے ہی لمحے خالہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کی چیخ کو روکا گیا تھا۔ میں نے برجستہ آنکھیں کھولی تو وہ سایہ دار شخص میری خالہ کے ساتھ ان کی چارپائی پر موجود تھا۔ اس شخص کا ایک ہاتھ میری خالہ کے منہ پر تھا، اور دوسرے ہاتھ سے وہ میری خالہ کے احتجاج کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر لگا کہ شاید وہ میری خالہ کا قتل کرنا چاہتا ہے۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا اور بدحواس سا ہو رہا تھا، لیکن خالہ کو یوں اس شخص کے سامنے بے بس ہوتا دیکھ کر میں نے ہمت کی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر صحن میں جا کر زور زور سے چور چور چلانا شروع کر دیا۔ سب کمروں کی بتیاں جل گئی تھیں۔ میرے ابا اور اماں بھی کمرے سے باہر نکل آئے، اور میری سوتیلی مائیں بھی۔ میں بے حد گھبرایا ہوا تھا۔ میں ابا کے ساتھ لگ گیا۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا، چور خالہ کو مار رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ سب عورتوں کے رنگ اڑ گئے۔ میرے ابا نے
ایک موٹا ڈنڈا لیا اور کمرے میں چلے گئے۔ جیسے ہی انہوں نے بلب روشن کیا، سامنے خالہ کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا وسیم تھا، جو میرا شور سن کر گھبرا سا گیا تھا۔ وہ خالہ پر غلط نظر رکھے ہوئے تھا اور ان کے ساتھ گناہ کرنے کے ارادے سے ہی میرے کمرے میں آیا تھا۔ میری خالہ روتے ہوئے میری بہن کے ساتھ لگی، کہنے لگی یہ میرے ساتھ بدکاری کرنا چاہتا تھا۔ میرے ابا نے اپنے بیٹے کو ڈنڈے سے بہت مارا۔ وسیم کی ماں روتے ہوئے میرے والد کو کہنے لگی کہ وسیم سے غلطی ہو گئی ہے، اسے معاف کر دو، لیکن وہ غلطی ایسی نہ تھی کہ معاف کی جاتی۔ ابا نے وسیم بھائی کو گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا کہ اب گھر کا رخ مت کرنا۔ وہ مجھے کینہ توز نظروں سے دیکھتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز ہی میری خالہ اپنے گھر چلی گئی۔ میری سوتیلی مائیں مجھے غصے اور نفرت سے دیکھنے لگی، جیسے میں نے شور مچا کر غلطی کی ہو۔ میرے ابا کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا، اور میری اماں نے بھی کہہ دیا کہ یہ لڑکا جب میری بہن کے ساتھ ایسی حرکت کر سکتا ہے تو میں بھی جوان ہوں، یہ تو مجھے بھی موقع پا کر برباد کر دے گا۔ اگر یہ لڑکا گھر پر واپس آیا تو میں طلاق لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ میرے والد نے کہا وسیم اب اس گھر میں نہیں آئے گا۔ میری ماں کی بات ایسے کوئی غلط بھی نہ تھی، لیکن میری سوتیلی مائیں ضرور میری ماں کو کوس رہی تھی۔ انہیں اپنے بیٹے کی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ روز میدان میں فٹ بال کھیلنے جاتا تھا۔ اس دن بھی گیا تھا جب میری بھائی کا دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا یہ جوس تمہارے لیے ہے، اسے پی لو۔ میں اس وقت 8 سال کا تھا، اور بچے ایسی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں، وجہ جاننا ضروری نہیں سمجھتے کہ ہمیں کوئی مفت کیوں کوئی چیز دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں تو مفت میں ٹافی بھی کوئی دے تو خوش ہو کر کھا لیتے ہیں۔ میں نے بھی وہ جوس پی لیا، لیکن اسے پیتے ہی مجھے چکر سے آنے لگے تھے۔ کھیل کا میدان مجھے گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، میں چکرا کر گر گیا تھا۔ لیکن جب آنکھ کھلی تو میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، میرے ہاتھ پیچھے کی جانب بندھے ہوئے تھے، منہ میں رومال تھا۔ میں ایک دردناک اذیت سے گزر رہا تھا، میری آنکھوں سے تکلیف کی شدت سے آنسو نکل کر بہہ رہے تھے۔ میرے بھائی اور اس کے دوست نے مجھے ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔ شاید یہ بات سننے والوں کو عجیب لگے، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کم عمر لڑکوں کو بھی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ شاید میری اذیتوں کی شروعات تھی۔ میں اس اذیت کا متحمل نہیں ہو پایا تھا، اس لیے بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ٹرک میں لیٹا ہوا تھا۔ نہ جانے وہ ٹرک کہاں رواں دواں تھا، لیکن یہ راز بھی مجھ پر افشاں ہو چکا تھا۔ میرے سوتیلے بھائی نے مجھے ایک شخص کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا۔ جہاں مجھے لے جایا گیا وہاں کم سن لڑکوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 5 سال تک ہم یہ اذیت سہ سہ کر اس چیز کے عادی ہو چکے تھے۔ ہمارے اندر سے معصومیت 10-12 سال کی عمر سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں اب ہر بات کا علم ہو چکا تھا جو لڑکوں کو کافی بڑی عمر میں پتہ چلتی ہیں۔ 13 سال کی عمر میں میری نظریں کسی ایکس-رے مشین کی طرح اپنی مخالف جنس کی طرف اٹھتی تھی۔ میں بڑی گستاخ نظروں سے سامنے کھڑی عورت کو سر سے پیروں تک یوں دیکھتا کہ جیسے اسے بھوکے کتے کی طرح سے کہا جاؤں گا۔ 5 سال جو کام مجھے ایک اذیت لگتا تھا مجھے لطف دینے لگا تھا، لیکن میری طلب اب عورتوں کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ میں اپنے سامنے کسی بھی عمر کی عورت کو دیکھتا تو پاگل سا ہونے لگتا تھا۔ میرے اندر کوئی شیطان تھا جو مجھے اس بات پر اکسانے لگتا کہ اسے اپنی نظروں سے بے باک کر ڈالوں۔ میری آر پار کرتی نظریں سامنے کھڑی عورت کو متذبذب سی کرنے لگتی تو میرا دل خوش ہونے لگتا کہ میری نظروں میں ایسی تیزی تھی کہ عورتوں کو الجھن میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میرے اندر اب عورت کی خواہش بڑھنے لگی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا ہمیں مردوں کی تسکین کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ ایک دن میں مطلوبہ جگہ جانے کی بجائے وہاں سے بھاگ گیا۔ میری عمر 13-14 برس ہوگی۔ میں اپنی عمر سے بڑی سوچ رکھنے لگا تھا، اس لیے تیزی تراری کے ساتھ ساتھ چوری بھی سیکھ لی تھی۔ لیکن جو چیز میری رات کی نیندیں اڑائے ہوئی تھی وہ تھی عورت کی ہوس۔ جب میرے جذبات شدت اختیار کر گئے تو میں نے ایک حلالہ سینٹر کا رخ کیا۔ میں نے وہاں بیٹھے وہ ڈھیر عمر شخص سے یہ کہا کہ اگر کسی عورت کا حلالہ کروانا ہو تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگا میں جس قسم کی راتیں گزارنے کا عادی ہو چکا تھا میری صحت زیادہ اچھی نہ تھی، میں اپنی عمر سے بھی چھوٹا دکھتا تھا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ سامنے بیٹھے شخص نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا 14 سال کا ابھی ہوا نہیں ہوں۔ میری عمر سن کر اس شخص نے اپنے چشمے کو ناک سے اوپر کیا اور مجھے سرے سے پاؤں تک دیکھا، کہنے لگا تم لڑکے ابھی تم اس قابل نہیں ہوئے کہ حلالہ کر سکوں، بھاگو یہاں سے۔ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں، پیدا بھی ہوئے نہیں اور حلالے کا شوق ہے۔ اس آدمی نے مجھے باہر بھگا دیا۔ میں جیسے ہی باہر نکلا تو ایک طلاق یافتہ جوڑا اس حلالہ سینٹر کے اندر جا رہا تھا، لیکن دکھنے میں وہ زیادہ پیسے والے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے جس چیز نے متاثر کیا وہ اس آدمی کی عورت تھی جو بے حد حسین تھی۔ اس کی روئی روئی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا تھا
کہ طلاق دونوں کے بیچ کسی چھوٹی سی بات پر ہوئی ہے اور اب اپنی غلطی کا احساس ہونے پر ادھر کا رخ کیا ہے۔ اس عورت کو دیکھ کر میری آنکھیں ہوس سے چمکی تھی۔ اندر بیٹھا شخص ان سے لاکھوں مانگ رہا تھا۔ وہ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ شخص کہنے لگا کہ وہ پیسوں میں سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ دونوں میاں بیوی باہر نکل آئے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو میں یہ حلالہ کرنے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر اس شخص نے مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگا اپنی عمر دیکھی ہے تم نے؟ میں نے کہا میں 16-17 سال کا ہوں اور جتنے پیسے تم مجھے دو گے میں چپ چاپ وہ لے لوں گا۔ پھر یہاں کے مردوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، عورت پسند آ جائے تو طلاق اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اسے اپنی خواہش پر ہی چھوڑتے ہیں، لیکن میں صبح ہوتے ہی طلاق دے دوں گا۔ میرے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر وہ شخص سمجھ گیا کہ میں بچہ ہرگز نہیں ہوں، اس لیے کہنے لگا کہ وہ مجھے بس 10,000 ہی دے سکتا ہے، اس لیے میرے لیے یہ بھی بہت تھے۔ میں نے کہا میرے پاس رہائش کا انتظام نہیں ہے۔ وہ شخص مجھے اپنے گھر لے گیا، مجھے اچھا کھانا بھی کھلایا اور پھر میرے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ بھی پینے لگا۔ میں نے بڑے بے تکلفانہ انداز سے اس سے سگریٹ مانگی تو وہ کچھ حیران سا ہوا، پھر مجھے سگریٹ بھی دے دی۔ میں نے اس کم عمری میں ہر قسم کا نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا ہم میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا تھا، بس غصے میں نے طلاق دے دی، لیکن جب احساس ہوا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہم دونوں میاں بیوی میں طلاق ہو چکی ہے، یہ صرف ہم دونوں ہی جانتے ہیں، اس لیے تم سے حلالہ بھی رازداری میں ہی کروانا ہے تاکہ معاشرے میں ہماری عزت بنی رہے۔ میں نے کہا مجھے اس بات سے کوئی خاص سروکار نہیں ہے، مجھے بس اپنے کام سے مطلب ہے۔ وہ شخص خاصا پریشان سا میرے سامنے بیٹھا تھا، سگریٹ کی کش پہ کش لے رہا تھا۔ مجھے دیکھنے لگا، کہنے لگا ایک مرد کے لیے یہ بہت اذیت ناک سا عمل ہے اور عورت کے لیے بھی۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ کتنی بڑی غلطی میں نے کی ہے۔ شاید اس شخص کا دل اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ مجھ جیسے کم عمر لڑکے کے ساتھ بھی اپنی بیوی کا حلالہ کر سکے۔ پھر مجھ سے کہنے لگا شام تک میں نکاح کا بندوبست کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا تھا، نکاح کا تو میں نے بھی بڑی بے چینی سے انتظار کیا تھا۔ نکاح ہوتے ہی مجھے کمرے میں جانے کی جلدی تھی۔ میرے اندر بیٹھے بھوکے ہوس کے مارے انسان کی ایک عورت کا سوچ کر آنکھیں چمک اٹھی تھی۔ اس شخص نے سامنے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور خود دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں بڑی بےتابی سے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ عورت بھی بہت زیادہ عمر کی نہ تھی، بس 25 سال کی ہوگی۔ ایک ہی چھوٹا سا بیٹا تھا جسے اس کا سابقہ شوہر اپنے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور اس عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل سادگی میں بیٹھی تھی، لیکن تھی خوبصورت۔ میری نظریں، میرا انداز ایک شوہر جیسا تو ہرگز نہ تھا۔ میرے اندر تو اس وقت کوئی درندہ سا جاگ اٹھا تھا۔ اب تک میں نے مردوں کی درندگی ہی تو صحیح تھی، اس لیے میرے اندر بھی ایسے ہی جذبات تھے۔ میں نے اس عورت کو اپنے جنون کا نشانہ بنایا تھا۔ یہ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جب غلط ارادے سے کوئی کام کیا جائے تو شیطان طاقت بھی دے دیتا ہے۔ شاید اس عورت کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی۔ وہ صبح ہوتے ہی روتے ہوئے کمرے سے باہر گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر افسوس سا ہونے لگا تھا، لیکن میرے بھی بس کی بات نہ تھی۔ میں نے وہی کچھ لٹایا تھا جو اب تک خود پر جبر کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس عورت کا شوہر اپنی بیوی کی بگڑی حالت پر اشتعال میں آتا، میں نے باہر نکلتے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ اس شخص کے تیور خاصے خطرناک تھے۔ میں 10,000 اس شخص سے پہلے ہی لے چکا تھا، اس لیے اس کے گھر سے باہر نکل گیا۔ میں یہی کرنے لگا تھا، اس حلالہ سینٹر کے باہر بیٹھا رہتا۔ جب کوئی ایسا جوڑا آتا جو لاکھوں نہیں دے سکتا، اسے میں گھیر لیتا تھا۔ 14 سال کی عمر میں میں نے 7 عورتوں کے ساتھ حلالے کے نام پر انہیں اپنے جنون کا نشانہ ہی بنایا تھا کہ وہ عورتیں مجھ سے پناہ مانگنے لگتی تھی اور میں اندر ہی اندر اس بات پر خوش ہونے لگتا۔ ہوس ایک ایسی آگ ہے کہ کبھی نہیں بجھتی، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، کسی جنگل میں لگی آگ کی طرح جو ایک بار لگ جائے تو پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ میری نظریں مزید بے باک ہونے لگی تھی، عورت کی طلب بڑھنے لگی تھی۔ میں نے اس کام سے کافی پیسے کما لیے تھے اور سوچا واپس سانگر چلا جاؤں۔ مجھے وسیم سے بدلہ بھی لینا تھا۔ میں سانگر آ گیا، لیکن اپنے گھر نہیں گیا بلکہ وہاں ایک حلالہ سینٹر کھول لیا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوئی کہ وہاں بھی طلاقیں ایک عام سی بات ہو چکی تھی۔ لوگ نہ جانے کیوں رشتوں کو مذاق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ایسا بھی کیا غصہ کہ طلاق دینے کے بعد ہی ہوش آئے۔ بہرحال میرے پاس کوئی بھی شادی شدہ جوڑا آتا، مجھے دیکھ کر حیران سا ہونے لگتا۔ پھر جب وہ پوچھتا کہ حلالہ کون کرے گا تو میں کہتا میں کروں گا۔ میں نے 3 کمروں کا گھر لے کر اسے حلالہ سینٹر بنا لیا تھا۔ وہیں ایک کمرہ اسی کام کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ اپنی جنسی خواہش میں اسی طرح سے پوری کرنے لگا۔ مجھے لگا کہ اس میں اپنی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور دوسروں کا بھلا بھی۔ پھر نکاح کیا ہے تو گناہ کا خوف بھی نہیں رہتا۔ مجھے دین کی سمجھ بوجھ بس اتنی ہی تھی۔ حلالہ ایسے کیا جاتا ہے، شریعت میں کیا حکم ہے مجھے اس سے کوئی واسطہ ہی نہ تھا۔
جتنا حلالہ کروانے والے انجان تھے یا انجام بنے ہوئے تھے اتنا میں بھی نہ واقف تھا۔ میں نے اپنے گھر والوں کے بارے میں پتہ لگوایا تو معلوم ہوا کہ میرا باپ مر چکا ہے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، وسیم بھی شادی کر چکا ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ بھی اس وقت 5 سال کی ہے۔ میرے اندر تو جیسے نفرت کا طوفان امڈ آیا تھا۔ بدلے کی آگ نے میری سوجھ بوجھ گم کر دی تھی۔ میں اسی مقصد سے تو آیا تھا۔ میں اب دن رات یہ سوچنے لگا کہ کیسے میں اپنی اذیت کا بدلہ وسیم کی بیٹی سے لوں۔ اس شخص نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ کم عمری اس رات کی اذیت مجھ پر سوار ہوتی تو جی چاہتا اس کی بیٹی پر اپنی نفرت اتار دوں۔ جس قدر میرے اندر آگ بھڑک پڑی تھی وہ بچی شاید میرے ہاتھوں مر ہی جاتی۔ میرے اندر گناہ کا کوئی خوف نہ تھا، میں بے حس ہو چکا تھا۔ مجھے اب موقع کی تلاش تھی کہ کب میرے ہاتھ وسیم کی بیٹی لگے اور میں اپنے اندر لگی بدلے کی آگ کو بجھاؤں۔ ایک بار وہ بچی مجھے باہر گلی میں کھیلتی ہوئی نظر آ گئی۔ میں نے بھی اسے نشے والا جوس پلایا اور اپنے ساتھ چیزوں کا لالچ دے کر لے گیا۔ وہ کچھ دیر میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے بھی اسے کھیتوں میں لے جا کر لٹا دیا، اس کے ہاتھ پیچھے کو باندھے اور اس کی آنکھوں پر کالی پٹی باندھی۔ وہ بہت چھوٹی اور نازک سی بچی تھی لیکن مجھ پر کوئی جنون سا سوار تھا۔ مجھے اپنا وقت یاد آنے لگا، میں بھی ایک چھوٹا سا بچہ تھا، کیسے اس شخص نے مجھے درندگی کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ بچی میرے سامنے بے ہوش پڑی تھی، اس وقت میرے رحم و کرم پر تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کر مار ڈالوں، لیکن پھر یہ سوچنے لگا کہ وسیم نے تو مجھے کئی سال کی اذیت دی ہے، پھر اس کی بیٹی کو کیسے آسان موت دے دوں۔ شاید میری سوچ پڑھنے والوں کو بری لگے، لیکن جیسی اذیت ناک زندگی میں نے وسیم کی وجہ سے گزاری تھی، میری سوچ اپنی جگہ غلط نہ تھی۔ میں اس لڑکی کو اسی حلالہ سینٹر میں لے گیا۔ وہ ایک 3 کمروں کا مکان سا تھا، میں وہیں حلالہ کرتا تھا، پیسے بھی کما لیتا تھا۔ میں نے اس بچی کو کمرے میں بند کر دیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ اس بچی کے ساتھ جو بھی گناہ کروں گا اس کے ہوش و حواس میں کروں گا، اسے پل پل تڑپاؤں گا جیسے اس کے باپ نے میری زندگی کو اذیت ناک بنا دیا تھا۔ میں بھی اسے آگے بھیج دوں گا۔ میری ذہن میں منفی سوچوں نے اودم سی مچا کر رکھ دی تھی۔ میں نے حلالہ سینٹر کو باہر سے تالا لگا دیا تاکہ سب یہ سمجھیں کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ خود میں پچھلی جانب کی کھڑکی سے اندر داخل ہوا۔ وہ بچی ابھی تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ایک شراب کی بوتل کھولی اور اسے گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ میں نے اب تک حلالہ کے نام پر عورتوں سے ہی اپنی خواہش پوری کی تھی، لیکن ایک بچی کے ساتھ درندگی کرنا مجھے آسان نہیں لگ رہا تھا۔ یا یوں سمجھ لیں کہ مجھ میں ذرا انسانیت باقی تھی جسے میں شراب کے نشے میں ختم کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ شراب پی کر تو انسان اپنی ماں بہن کی تمیز بھی بھول جاتا ہے، اور وہ پھر وسیم کی بیٹی تھی۔ جب میں یہ سوچتا، جب وسیم کو اپنی بیٹی نظر نہیں آئے گی تو اس کی دیوانوں جیسی حالت کو دیکھ کر مجھے کتنا چین آئے گا۔ میرے اندر کا شیطان پورے آب و تاب سے جاگ گیا تھا، لیکن وہ بچی نہیں جاگ رہی تھی۔ دن سے رات ہو چکی تھی۔ میں اس بچی کی چیخیں سننا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں میں وہ قرب دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے وہ آنسو دیکھنے تھے اور اذیت اس کے چہرے پر دیکھنی تھی جو میں نے 8 سال کی عمر سے اس کے باپ کی بدولت سہی تھی۔ جتنا میں بے چین تھا کہ وہ جاگ جائے، اتنا ہی وہ ہوش سے غافل تھی۔ وسیم کا گھر بھی اسی محلے میں تھا جہاں میں نے حلالہ سینٹر کھولا تھا، اسی لیے باہر ایک شور سا مچا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر ذرا سی کھڑکی کھول کر دیکھا تو وسیم دیوانہ وار روتے ہوئے ایک ایک سے اپنی بچی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اسے کہیں دیکھا تو نہیں، وہ نہ جانے بنا بتائے کہاں چلی گئی ہے۔ مجھے یاد آنے لگا کہ اس دن مجھے نہ پا کر میرے ماں باپ بھی ایسے ہی تڑپے ہوں گے، مجھے یوں ہی ڈھونڈا ہوگا۔ میں نے لوگوں سے یہی سنا تھا کہ میرا باپ اپنے چھوٹے بیٹے کی گمشدگی کے صدمے میں مر گیا تھا۔ میری ماں بہت روتی تھی، لیکن پھر میکے والوں نے اس کی دوسری جگہ شادی کر دی۔ وسیم کی حالت دیکھ کر میرے اندر لگی آگ پر جیسے ٹھنڈی اوس سی پڑی تھی۔ مجھے اس کے آنسو دیکھ کر اپنے اور اپنے باپ کے آنسو یاد آئے تھے۔ ابھی میں یہی نظارہ دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ وہ جاگ گئی تھی۔ میں نے فوراً سے کھڑکی بند کی اور اس کمرے میں آ گیا جہاں وہ بچی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اپنی ماں کو پکار رہی تھی، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہل جل کر اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے اندر کا شیطان جاگ چکا تھا۔ میں نے کمرہ بند کیا اور اس بچی کے پاس آ گیا، اس کی آنکھوں سے پٹی کھول دی کیونکہ مجھے اس کی آنکھوں میں وہ اذیت دیکھنی تھی جو میں نے 8 سال کی عمر میں سہی تھی۔ لیکن جیسے ہی اسے چھونے لگا وہ کہنے لگی، چچا مجھے اماں کے پاس چھوڑ آؤ۔ مجھے ایک زوردار جھٹکا سا لگا۔ ہمارے سانگڑ میں ہر غیر شخص کو چچا کہہ کر ہی پکارا جاتا ہے، اور میں تو اس کا سگا چچا تھا۔ میرے دل پر کسی نے گھونسا سا مارا تھا کہ کیا کرنے جا رہے ہو، تمہاری سگی بھتیجی ہے۔ وہ وسیم بے شک سوتیلی ماں سے تھا، لیکن میرا اور اس کا باپ تو ایک ہی تھا۔ میرا ہاتھ وہیں رک گیا، مجھ پر بدحواسی سی چاہنے لگی۔ اس معصوم سی بچی کو دیکھ کر مجھے اپنا آپ یاد آنے لگا۔ پھر شیطان نے مجھ پر غلبہ پانے کی کوشش کی
کہ جب اس کے باپ نے بھائی ہوتے ہوئے تم پر رحم نہیں کھایا تو تم کیوں رشتوں کو دیکھ رہے ہو؟ اپنا بدلہ لو اس سے۔ میں اس وقت خیر اور شر کی جنگ میں تھا، میری دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھیں۔ وہ بچی بار بار مجھے چچا کہہ رہی تھی، رو رہی تھی۔ شراب کا نشہ مجھ پر جیسے بے اثر ہو چکا تھا۔ میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا تھا، میں بدلہ نہیں لے سکتا تھا۔ میرے اندر کا شیطان ابھی زندہ تھا، اس لیے میں نے اس بچی کو کھڑکی سے باہر نکال دیا۔ وسیم باہر اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں وہ اسے مل جاتی۔ صبح ہوتی ہی میں وہاں سے واپس چلا گیا اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حلالہ کے نام پر جو گناہ میں کر رہا تھا، میں نے اللہ کے حضور اس کی بھی معافی مانگ لی۔ دوستو، آج کے سچے واقعے کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔